السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی۔ آج پورے ملک میں فرقہ واریت کی آگ پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فرقہ واریت کا قوم عاد سے کیا تعلق بنتا ہے؟ بہت گہرا تعلق بنتا ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک نقطہ واضح کر دوں کہ تاریخ کے حوالے سے کئی حقائق اگر مبہم ہوں تو ان کی جانچ پرکھ کرنے کا واحد ذریعہ صرف یہ ہے کہ جتنی بھی معلومات موجود ہوں انہیں ڈیٹا سمجھ کر حالات و واقعات کے تناظر میں رہتے ہوئے انسانی رویوں پر پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم 3 نکات کو بنیاد بنا رہے ہیں۔ پہلا، قرآن کی آیات، دوسرا تاریخی حوالے، اور تیسرا انسانی رویے۔ قوم عاد نوح رسول اللہ کے بعد کی قوم تھی جو سرکشی میں مبتلا ہوئی۔ قوم عاد ہود رسول اللہ سے بڑے بزرگوں کے ناموں پر جھگڑے کیا کرتے تھے۔ قوم عاد جسمانی طور پر تنومند اور توانا تھے۔ یہ قوم کوئی بڑی پہاڑی چن کر اس پر اونچی سی عمارت بنا لیتے تھے۔ اب یہ تو تھے کچھ نکات، اور ان کی روشنی میں حالات کچھ یوں بنتے نظر آ رہے ہیں کہ قوم عاد نے قوم نوح کی برائی یعنی بے ربط کثرت آبادی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مردانہ اور زنانہ امپوٹنسی کے بھیانک نتائج سے توبہ کر لی تھی اور اپنی آبادی اور وسائل میں توازن پیدا کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ قوم تنومند، تندرست اور توانا تھی۔ انسان کا عجیب سا سوچنے کا انداز یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کسی ایسی شخصیت کے قصے بیان کیے جائیں یا پھر تعریف کی جائے جس کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں، تو اس کے ذہن میں اس شخصیت کا ایک سحر طاری ہو جاتا ہے اور یوں وہ اس شخصیت کو اپنے لیے ایک لیجنڈ بنا لیتا ہے اور یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے گویا وہ بہت اعلیٰ مقام ایسی شخصیت تھی جن میں کوئی بشری کمزوری کبھی بھی سرے سے تھی ہی نہیں۔ ظاہر ہے جب کسی شخصیت کے اچھے پہلوؤں کو ہی اجاگر کیا جائے گا تو سننے والے کی نظر میں وہ ہر غلطی سے پاک اور پاکیزہ ترین شخص ٹھہرے گا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی۔ قوم عاد میں بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے نسل آگے بڑھی تو نوح رسول اللہ کی قوم کے اصحاب اس دنیا سے رخصت ہوتے گئے، لیکن ان اصحاب کی باتیں اور پاکیزگی کے قصے نسل در نسل آگے بڑھتے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ پوری نسل کھڑی ہو گئی جنہوں نے ان اہل ایمان اصحاب کو اس درجے کا لیجنڈ سمجھنا شروع کر دیا گویا ان میں کوئی بشری کمزوری کبھی سرے سے تھی ہی نہیں۔ اور یوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ مختلف گروہوں میں بھی اس طرح سے بٹنے شروع ہو گئے کہ ہر گروہ نے اپنے لیے ایک ایک بزرگ کو نہ صرف چن لیا بلکہ ان کی شان اونچی کرنے کے لیے ان کے ناموں کے ساتھ لمبے لمبے سابقے اور لاحقے لگانے شروع کر دیے۔ بات یہیں پر ختم نہ ہوئی بلکہ یہ قوم کوئی اونچی سی پہاڑی چن کر اس پر لا حاصل لمبا سا مینار بنا کر اسے اپنے بزرگوں کے نام کرنا شروع ہو گئے، اور یوں بزرگوں کی تعلیمات غائب ہوتی چلی گئیں اور صرف ان کی شان کے قصیدے ہی باقی رہ گئے۔ اس طرح یہ قوم شرک میں مبتلا ہوتی گئی۔ پھر مزید ایک اور نسل آگے بڑھی اور انہوں نے کمپٹیشن کے چکر میں مزید سرکشی دکھائی کہ نہ صرف اپنے بزرگوں کے قصیدے بیان کرتے بلکہ دوسروں کے بزرگوں کو برا کہنا شروع کر دیا، اور اس مقام سے ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے شدید نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی، اور یوں بات ایک دوسرے پر فتوے لگانے، پھر ہاتھا پائی، بالآخر قتل و غارت گری کا بازار گرم ہونا شروع ہو گیا۔ اور اس سے پہلے کہ یہ قوم آپس میں ہی لڑ جھگڑ کر ایک دوسرے کو مار پیٹ دیتے اور یوں قوم نوح کی طرح نسل انسانی کو ہی ختم کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نیک لوگوں کو بچا کر باقی سب کو تباہ برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی قوم کو تباہ کرنے کا کبھی کوئی لطف نہ آیا، بلکہ بہت مجبوری کی حالت میں صرف نسل انسانی کو بچانے کی خاطر یہ کام کیا، کیونکہ جس وقت کا یہ ذکر ہے تو دنیا میں آبادی ویسے ہی بہت کم تھی۔ آج ہم بھی قوم عاد کی برائی میں مبتلا ہو چکے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، جس کی مجھے تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم سب اپنے اوپر خود گواہ ہیں۔ بس وقت گزرنے کے ساتھ اظہار کا طریقہ کار مختلف ہو چکا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہسٹری کے تمام تر اچھے برے پہلوؤں کو ڈسکس کرتے ہوئے نبوت کا باب بند کر دیا ہے۔ اس ضمن میں آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے میرا خطاب مہر نبوت دیکھ سکتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔
محمد رسول اللہ کی رحلت کے بعد کئی نسلیں آئیں اور گزر گئیں، جن میں انسان دوست اور انسان دشمن دونوں طرح کے لوگ تھے، اور ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 134 میں واضح کر دیا کہ ان میں سے کسی کا بھی ہم سے حساب نہ لیا جائے گا، کیونکہ ہر شخص اپنے قول اور فعل کا خود ذمہ دار ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زمین دی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں، اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب تفرقہ بازی کو رد کر کے ایک قوم بنے اور زمین کا یہ ٹکڑا پاکستان جو ہمیں امانت کے طور پر ملا ہے اس کو ترقی کی سمت لے کر چلے۔ بالفرض قرآن کی سائد سے بھی ہم نصیحت نہ پکڑیں، اور اگر مختلف فرقوں میں اتنی ہمت اور جرت ہے کہ روز آخر بھی اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتے ہوئے ماضی کے لوگوں کی طرف سے وکیل بن جائیں، تو بے شک اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں اور قوم نور رسول اللہ کی طرح اپنے اپنے فرقے کی افرادی قوت کو بڑھانے کی خاطر بچے پر بچہ بھی پیدا کرتے رہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ جہاں تک صحابی رسول اللہ ہونے کا تعلق ہے تو یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی شخص صحابی رسول اللہ ہونے کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ اس دن میں آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ لہذا ہم سب کے لیے مہلت ہے کہ اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی آیات پر پرکھتے ہوئے سیدھی راہ اپنائیں تاکہ اس دنیا اور روز آخر دونوں میں اچھا صلہ پا سکیں۔ ہمارے اگلے خطاب کا موضوع ہوگا قوم سمود کی تباہی کے اسباب۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔